الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، مجھے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں اپنے چینل آسان عملیات میں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ غربت کا شکار ہیں کہ ان کے رزق میں کوئی برکت نہیں، رزق میں کمی ہے اور کوئی وسیلہ نہیں بنتا، یعنی کہ رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور کہیں سے راستہ نہیں نظر آ رہا۔ کوئی جاب نہیں ہے، جاب ہے تو سیلری جو آتی ہے وہ فوراً ختم ہو جاتی ہے، کوئی برکت نہیں ہے اور رزق میں کوئی برکت نہیں ہے۔ جتنے پیسے گھر آتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور بالکل بھی بچتے نہیں ہیں، یعنی کہ کوئی بھی ایکسٹرا اخراجات یا کوئی بھی خواہشات پوری نہ ہو پاتی ہوں۔ غربت اتنی ہو گئی ہے کہ بس کھانے کے پیسے ہیں اور کبھی وہ بھی نہیں ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حد سے زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کا اپنی سیلری میں گزارا نہیں ہے کہ وہ انہی پیسوں سے گھر کے اخراجات پورے نہیں کر پاتے، کیونکہ بچوں کی فیسز، گھر کے اخراجات اور بہت سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اخراجات ان کے مکمل نہیں ہو پاتے۔ گھر میں چک چک ہے اور راشن یہاں آتا ہے اور جو 1 مہینے کا راشن گھر میں ڈلوایا ہے وہ 15 دن بھی صحیح سے نہیں چل پاتا، کوئی برکت نہیں ہے۔ گھر میں نحوست بھری پڑی ہے اور رحمت کے دروازے جیسے بند ہو گئے ہوں۔ گھر میں سکون نہیں ہے اور نہ ہی باہر سکون ہے، یعنی کہ گھر میں اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ بندہ باہر بھی اگر گھر سے چلا جائے تو اس کو گھر کی ہی ٹینشن لگی رہتی ہے کہ گھر میں مجھے اتنے پیسے دینا ہے یا یہ خرچہ پورا کرنا ہے یا ان اخراجات کو پورا کرنا ہے۔ انہی تمام مسائل کا حل میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اللہ کے حکم سے۔ کون کہتا ہے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھیں یا اللہ کا نام پڑھیں اور ہمیں اس سے فائدہ نہ ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ سب بھی اللہ پر پورا پختہ یقین کریں۔ اگر کوئی برا وقت آ بھی گیا ہے تو اس کو بھی شکر ادا کر کے وقت کو گزاریں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں اور اللہ کے دیے ہوئے کلام کو پڑھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا رزلٹ ملے گا۔ کوئی بھی وظیفہ ہو لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ باوضو ہوں، پاک صاف ہوں اور آپ کا پورا دھیان وظیفے میں ہو، یعنی کہ آپ کی توجہ نہ بٹے۔ وظیفہ کرتے وقت آپ نے کوئی بھی ایک جگہ مقرر کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ وہاں سکون سے بیٹھ کے اسے کر سکیں اور کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کیونکہ جب تک آپ توجہ سے وظیفہ نہیں کریں گے تو آپ کو اس کا رزلٹ نہیں ملے گا۔ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو اپنی 3 عادتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ نمبر 1، آپ نے جھوٹ بولنا نہیں ہے، جھوٹ بولنے سے بھی غربت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی حرام کا لقمہ کھاتا ہے تو حرام بالکل کام چھوڑ دیں۔ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیسے نہیں لاؤ، ہم یہ جوا کھیل لیتے ہیں، اس طرح کر لیتے ہیں، تو یہ سب آپ نے نہیں کرنا۔ ایسے پیسوں میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ تیسرا، آپ نے اللہ پر پختہ یقین کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے بالکل مکمل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی جانب کہ آپ کو کس طرح یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پاک صاف ہونا ہے، یعنی کہ آپ کو یہ بات دھیان میں رکھنی ہے کہ کہیں آپ ناپاک تو نہیں ہیں۔ آپ کو پاک صاف ہونا ہے، بالکل صاف ستھرا ہونا ہے۔ وضو آپ نے کرنا ہے، کوئی ایک جگہ آپ نے مقرر کرنی ہے، اس جگہ پر بیٹھ کر آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس وظیفے کی جو برکت ہے یا فضیلت ہے یا اس کے اثرات ہیں وہ اور بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کا بہت ہی خوبصورت نام یا مالکو آپ نے پڑھنا ہے 90 مرتبہ، جو غریب و نادار روزانہ
90 بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عز و جل کریم غربت سے نجات اسے دے دے گا اور رات اسے امیر کر دے گا۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، تو آپ اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی غربت بالکل ختم ہو جائے گی۔ جو آپ کی سیلری ہے اس میں برکت آ جائے گی، آپ کے گھر میں برکت آ جائے گی اور آپ کے سارے کام بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وظیفے کی اجازت کے لیے کامنٹ میں اپنا نام لکھ دیجیے گا، اور ہو سکے تو درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے گا، یعنی کہ آپ کی مرضی ہے، جتنی آپ کی طاقت یا جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ اس حساب سے درود پاک پڑھ کر کامنٹ میں لکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دعا میں شریک کر لیا جائے گا۔ وظیفے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، کیا پتہ ہے کس کی زندگی سنور جائے اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔